اگر معین میاں ایسا کریں گے کہ میرے خلاف بولیں گے یا میرے وہاں پر نہیں آئیں گے تو بھی میں معین میاں کو نہیں چھوڑوں گا. جو حال یوسف کا کیا ہوں وہ اس سے برا حال میاں کا کروں گا. اور یہ میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, مفتی اعظم ہند کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں ان کے ساتھ میں جیل لے کے جاؤں گا. میں ہندوستان اسٹڈی ہوئی اور بھی آسان. کیا آپ بھی اپنی 10ویں اور 11ویں کی ادھوری اسٹڈی سے ہیں پریشان یا پیسوں کی ہے دقت؟ آج ہی جوائن کریں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام اسکالر آف اسکول اینڈ جونیئر کالج. یہاں آپ کو اسکول اور کالج کی ہر فیسلٹی ملے گی نہایت ہی کم فیس میں. ایڈریس ہے ناسک روڈ نیئر عارف گارڈن, آرن ٹاور کے گراؤنڈ فلور. موبائل نمبر ہے 8600272278. سنی جماعت آل انڈیا مولوی سنگٹھن کے پرمکھ سید معین میاں کے بارے میں ابھدر بھاشا میں موبائل فون پر سندیش بھیج کر بدنام کرنے کے آروپ میں بھیونڈی شہر کی رضا اکیڈمی کے شکیل رضا کے خلاف بھیونڈی شہر پولیس اسٹیشن میں معاملہ درج ہوا ہے. شکایت کرتا زاہد مختار شیخ دوارا دی گئی جانکاری کے مطابق دھرم گرو سید معین میاں مولوی سنگھ کے راشٹریہ ادھیکش ہیں. رضا اکیڈمی کے شکیل رضا انہیں کاریکرموں میں آمنترت کرتے ہیں, لیکن شکیل رضا اس بات سے ناراض ہیں کہ سید معین میاں کو آمنترت کرنے کے بعد بھی کاریکرم میں شامل نہیں ہوتے ہیں. شکیل رضا نے زاہد شیخ سہت شہر کے ان ناگرکوں کے موبائل فون پر آڈیو سندیش بھیج کر مولوی سید معین میاں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے جیسا یوسف رضا ان کا حال کیا ہے ویسا ہی معین میاں کا حال کروں گا, ساتھ میں جیل لے کر جاؤں گا. زاہد شیخ نے اس کی شکایت شہر پولیس اسٹیشن میں درج کرایا تھا. السلام علیکم بھائی, میں بچپن سے لے کے ابھی تک کا آپ کو اپنے پیر صاحب سے زیادہ مانتا تھا, مگر میں آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال پہلے میں بحری شریف پہنچا تھا. وہاں سے آپ کو ٹیلی فون پہ میں نے رو رو کے اپنی داستان بیان کی تھی. عارف بھائی کو بھی پوری بات بتائی تھی, مگر آپ لوگوں نے کوئی ایکشن لیا نہیں. میری اماں کو مارا جا رہا تھا تو میں اماں کو لے گھر سے نکل گیا تھا. 3 سال پہلے گیا. جب سے اماں ایک جھوپڑے میں یعنی اوپر پترا دیوار کی بجائے پلاسٹک, اس جھوپڑے میں اماں رہ رہی تھی. اب میں نے سوچا کہ میری اماں میرے گھر پہ کیسے واپس آئے گی, تو مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم شور اٹھا دو کہ نہیں شادی کر رہے ہو. اسی بنا پہ میں نے وہ ویڈیو آڈیو جو چلایا یوسف وجہ نے وہ کیا. اب میں خود دیا اس کو, مگر 11 میں سے 7 اس نے چلایا, 3 نہیں چلایا. اب اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ میرا آڈیو چلے گا تو سعید نوری یا معین میاں یا اور کوئی بڑا آدمی مجھ کو بلائے گا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. تو میں یہی چاہنے کے لیے تو کیا تھا, مگر مجھ کو کسی نے نہیں بلایا. سب لوگوں نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ میں غلط ہوں. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ کتنی اذیت میں میری ماں رہ رہی تھی. مجھ پہ شرن جو لازم تھا میں وہ سب کچھ کر رہا تھا, مگر کیا کرتا روتی رہتی تھی وہ. تو آپ بھی تو وہ آڈیو ملا تو آپ نے کہا میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اور معین میاں کے پاس میری گھر والی گئی جو میں چاہ رہا تھا, میری گھر والی میری بچی. تو میں سوچا کہ یہ لوگ آئیں گے وہاں تو مجھ کو بلایا جائے گا, میں اپنی ماں کو لے کے جا کے بتاؤں گا کیا ہو رہا ہے یا کیوں ہو رہا ہے. مگر معین میاں بھی لفاظی کیے اور وہ آپ اسپیکر آن کر کے آپ سے بات کیے اور ان لوگوں کو واپس بھیج دیے. اب اس کے بعد پھر لوگوں نے بھیونڈی آ کے اپنے یہاں گھوم رہے تھے, میں ساتھ میں رہ رہا تھا. پھر جب مجھ کو معلوم پڑا کہ یہ لوگ معین میاں کے پاس گئے تھے تو پھر میں سوچ لیا کہ ماں اتنی تکلیف میں ہے, اور میرے بڑے جن کو اسیر مفتی اعظم ہند اور معین ملت کہا جاتا ہے وہ بھی میرا کام نہیں کر رہے ہیں. پوری زندگی دے دی آپ لوگوں بھائی, مگر ایسے ہوں کہ مجھ کو افسوس ہو گیا ہے. آج 6 مہینہ ہو گیا ہے جس دن تو معین میاں کے پاس سے آئے ہیں میں نے طلاق دے دیا ہے اس کو. طلاق کو 6 مہینہ ہو گیا ہے. گھر مانگے دے دیا, دکان مانگے دے دیا, سب کچھ اس کو دے کے 15 روپیہ لے کے اپنی ماں کو لے کے میں ایک جگہ دوسری جگہ رہ رہا ہوں. اگر آپ واقعی اسیر مفتی اعظم ہند ہیں تو آؤ بھیونڈی ایک دفعہ, کم سے کم مفتی اعظم ہند کا واسطہ مجھ سے میری ماں سے کچھ بات سن لو. میں ابھی صرف مفتی اعظم ہند کے بارگاہ میں بار بار التجا کر رہا ہوں کہ واقعی اگر ایسے جن کو میں اسیر واقعی مانتا تھا وہ ایسے نکلیں گے. 5 زندگیاں خراب کر دی, ماں کی, میری کی, دونوں بچوں کی, اس کی بیوی کی.
وہ میں نے ناٹک یہی سی میرا پتا کہ آپ یا معین میاں اس کو بلائیں اور میری بات کریں. یہ کیسے ہو گئے دین کے لوگ طرح کہ وہ ایک طرح بہت دینداری کی بات کرتے ہیں. اب بات میں جب کسی کا نہیں 35 سال سے آپ کے ساتھ میں ہوں بھائی, جب تم معلوم پڑا ہوگا تو میں اس قسم کا چھچوڑا آدمی ہوں کیا. کالج لائف میں میں نے کچھ نہیں کیا, اللہ کا فضل کرم ہے کوئی کالر پکڑ کر بتا دیں اس کو, تو وہ بھیونڈی والے نے اس کو اعتماد ہی نہیں کیا. میں نے زکریا کو بھیجا آپ کے پاس کہ آپ شاید ہم کو بلاؤ گے, مگر آپ کو کچھ لاکھ روپئے کا چندہ دینے کے لیے یسوف رضا کے پاس پہنچ گئے. یسوف رضا کے معاملات کتنے خراب ہے, اس کے پاس پہنچ گئے. اور معین میاں کے پاس کوئی میرا نام لے کے جاتا ہے یا کوئی پوسٹر میں میرا نام ہوتا ہے تو معین میاں اس پروگرام میں نہیں آتے. تو بھائی میں آپ کو آخری بار بول رہا ہوں, اس آڈیو کو غور سے سننا. اگر معین میاں ایسا کریں گے کہ میرے خلاف بولیں گے یا میرے وہاں پر نہیں آئیں گے تو بھی میں معین میاں کو نہیں چھوڑوں گا. جو حال یوسف کا کیا ہوں وہ اس سے برا حال میاں کا کروں گا. اب یہ میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, مفتی اعظم ہند کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. میں ان کے ساتھ میں جیل لے کے جاؤں گا. میں ہندوستان کی کسی بھی طاقت کو آزما لے, میں اگر ان کو جیل میں لے کے نہیں گیا تو میں اپنے باپ کے حقیقی اولاد نہیں. بھائی اگر واقعی آپ اسیر مفتی اعظم ہند ہیں, اگر مفتی اعظم ہند ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا, یہ گھر بگڑتا نہیں. میں نے کئی دفعہ اپنے خوابوں میں حضور مفتی اعظم کو دیکھا, تو وہ ان کی جو دیکھا جن سے جو سنا اسی بنا پہ آپ پہ اعتماد تھا. اگر آج آخری دفعہ میں لگا رہا ہوں, بہت الگ الگ باتیں آ رہی ہے, اب آخری دفعہ لگا رہا ہوں. میں ان کو سب کچھ دے کے یہاں گیا ہوں اپنی ماں کو لے کے. میرے کو کھانے کے پیسے نہیں ہے, میں آپ سے مانگ نہیں رہا ہوں, کسی سے نہیں مانگ رہا ہوں. میرے کو کچھ نہیں, صرف سن لو میری بات. میں نے عبدالرحمٰن اور جنید سب کو بول کے بھیجا, مگر کسی نے بھی آپ کو بولا نہیں. یہ ہمت ہی نہیں ہوگی, لیکن آپ کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں. آدھی بات پہ آپ ڈائریکٹ پلٹ دیتے ہیں, یا بات کرتے رہو تو آپ موبائل میں بزی رہتے ہیں. میں آخری بار بھائی ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں, اگر واقعی حضور مفتی اعظم ہند آپ چاہتے ہیں تو ایک بار آ کے یہاں سن لو میری اماں کی بات. اس کو لگے گا کہ واقعی کوئی ہے دیندار, ورنہ پھر جو ہے اس کے بدلے میں جو ہوگا, میں سب کچھ گنوا دیا ہوں. گھر دکان پیسہ کچھ نہیں ہے میرے پاس, سب کچھ گنوا بیٹھا ہوں ایک الگ روم میں. اب دوسروں کا جو ہے گنوانے کا ٹائم آئے گا بھائی, لیکن اب تو میں سب کچھ گنوا چکا ہوں. آپ کو 2 سال پہلے بولا, 3 سال پہلے بولا, عارف بھائی کو بولا, سب کو رو رو کے بولا میں, مگر ایسے ہوں گے مجھ کو امید نہیں تھی. کہ میں نے 35 سال ایسے آدمی کو مانا جو صرف بولنے کو اسیر مفتی اعظم ہند تھے. آپ کو جو بھی لگے برا اچھا, میں معافی مانگتا ہوں. مگر میری جو زندگی ہوئی ہے, میرے دونوں بچے اور میری بیوی میری ماں, میں سائیکالوجی کا دوا کھا رہا ہوں. روزانہ 11 گولیاں میں صبح کھا کے سوتا ہوں. آپ نام سنے ہو ڈاکٹر ماچس والا, جب ایک دوسرا ڈاکٹر تیلی ہے سائیکالوجسٹ کا, 11 گولی کھاتا ہوں تو اس کے بعد مجھ کو نیند آتی ہے. اور کم سے کم 10 دفعہ میں گرا ہوں. ایک دفعہ تو باتھ روم میں گر گیا, پورا سر پھٹ گیا, میں ایڈمٹ ہوا تھا. تو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اگر آپ نہیں سنو گے تو میرے خلاف بھی کچھ مت بولنا. السلام علیکم.